اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار, نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر, میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو, میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا, میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے, آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے, آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم, آئے جوڈیشل کمیشن, آئے HEC کی کمیٹی, بلائے ہمیں, بلائے باقی سیاستدانوں کو, بلائے وائس چانسلر کو, بلائے ان کی کمیٹی کو. بھائی یہ دیکھو کیا ہے جی, وہ جی فلانے احسان, کیا نام تھا اس کا, احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں, AC لگاؤ, تحصیلدار لگاؤ, اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے, ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ. میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں, چھوٹا سے ہی, معمولی سے ہی, تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے, سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے, اس کا سارا خاندان میرا. میں آپ سے اپیل, میری بات سن رہا نا, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں لوز سٹیٹمنٹیں جاری نہ کرو, اس لیے کہ مجھے وہ محکمہ چھوڑے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا. پہلی بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی جاب کر رہا ہے اور وہ نشے منشیات میں پڑا ہوا ہے, وہ یہ اس لت میں پڑا ہوا ہے, تو یار اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ DPO کو آپ اٹھائیں, اس کے سر پہ 10 قرآن رکھیں کہ میں نے اس کو 1 ٹیلی فون کیا. سر مس ہینڈلنگ کا ذمہ دار آپ سے قرار دیں گے, پولیس کو دیں گے یا صاحب کو وائس چانسلر کو؟ آخر یہ کوئی پہلی دفعہ تو واقعہ رپورٹ ہوا نا سر. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ اتنی لاپرواہی جتنی جامعہ کی انتظامیہ نے کی ہے, اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. کہ آپ نے ایک بگیاڑ کو, آپ نے ایک ایسے بھیڑیے کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے چیف سیکورٹی افسر بنا کر کہ وہ ہر بچی کو بلائے اور کہ اپنے ماں باپ کا نمبر دو, کہاں سے آ رہی ہو, کدھر گئی تھی, یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس کے بعد کیا توقع کرتے ہو تم اس یونیورسٹی میں, آپ کے خیال میں کوئی اخلاقیات کی قدریں ہوں گی؟ یہ کہنا کتنا آسان. اچھا احسان جٹ فرض کرو, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا فرد ہے, 1 منٹ کے لیے مان لیں, کیا وہ پاکستانی شہری نہیں؟ اگر اس نے جرم کیا تو بھگتے. میرے ساتھ تو اس کو بھاولپور چھوڑے ہوئے تو اس کو 2.5 سال ہو گئے. اب 2.5 سال کا بھی حساب میرے سے لینا ہے آپ نے. مجھے ایک بات کا جواب دے دو میرے بھائی, اقرار الحسن کہاں رہتا ہے؟ کراچی رہتا ہے. پروگرام کہاں سے کرتا ہے؟ یہاں سے اس کو کون بتا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا کہ آج واقعہ ہوتا ہے اور اگلے دن دوپہر کو وہ وی لاگ کرتا ہے, کون اس کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے؟ جھوٹی سچی, جھوٹی سچی. ہاں, کیا آپ سمیت کن لوگوں کو سو کریں گے یا صرف ہم لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ایسے سو کرنے کا ارادہ ہے؟ بھائی جان یہ تو میں نے تو دیکھو نا, میرے وکیل نے ایک جو میں نے جوڈیشل کمیشن کا ہے وہ شاید آپ تک پہنچ ہوگی, نہیں تو تقسیم کرو یار سب کو 1 کاپی. وہ میں نے چیف منسٹر صاحب کو لکھا ہے, اس میں نے لکھا ہے کہ آپ بھول جاؤ, مجھے اس کی انکوائری چاہیے اور ہائی کورٹ کے 1 جج یا زیادہ ججوں پر مشتمل کمیشن بنائیں اور بھاولپور آ کر وہ اس میٹر کو انکوائر کریں. یار جس کے پاس ثبوت ہوں گے وہ لے آئے گا نا, ثبوت گھر تو نہیں رکھنے کسی نے. اقرار الحسن کے پاس ہیں, وہ ایک کوئی کراچی سے وہ طارق متین ہے کہ کون ہے, اس کے پاس ہیں, کوئی اور ہیں, وہ لے آئیں یار, میں تو ویلکم کروں گا. لائیں, میں تو اس بات سے نہیں چھپ رہا, میں تو اس بات سے خاموش تھا کہ یار عزت بچ جائے بھاولپور کی عزت بچ جائے. جو آپ لوگوں نے نہیں آپ سے مراد ہے کہ ان چند کالی بھیڑوں نے نہیں بچنے دی, مجھے آج یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. کراچی سے انیشیٹ ہوتی ہے, اس کی بیوی کی اور اس کی لڑائی ہوتی ہے, وہ یہاں پر آتی ہے, ایک تیسری عورت شامل ہوتی ہے, ان دونوں نے ایک مطلب آپس میں کمپٹیشن کرنے کے لیے, ایک اس کی بیوی تھی, دوسری بھی کلیم کرتی ہے میں بھی اس کی بیوی ہوں, ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اپنے گاؤں سے. اس کا یونیورسٹی سے کیا واسطہ تھا؟ وہ تو 5 سال ہو گئے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے. پہلی بات یہ, اب جو ملزم بھی پکڑا جائے گا منشیات بیچتے ہوئے, کہیں نہ کہیں تو وہ پڑھا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں سے تو اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی. تو آپ یہ کہہ دو گے کہ جناب یہ کیونکہ یہ وہاں سے ہے, پہلی بات تو یہ
دوسری بات آپ نے کہا کہ وائس چانسلر صاحب نے مان لیا. میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے, آپ جا کر یہ پریس کانفرنس دوبارہ سنیں, بڑے غور سے سنیں. آپ کے صحافی بھائی نے 3 دفعہ اس سے پوچھا آپ کیوں نہیں نام لیتے, آپ نام لیں نا. اس کے منہ پہ لفظ ٹھوستا رہا کہ آپ نام لینا. اس نے جان چھڑانے کی, اس نے کہا یار ہوگا مجھے کیا پتا. اس نے کوئی یہ نام نہیں لیا کہ اس کے پیچھے وفاقی وزیر ہے. بالکل یہ قطعی طور پر غلط بات ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے اس سے خود بات کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بات ہے. اس نے کہا نہیں, میرا پہلے ان کا مجھے فون آیا تھا کہ میری ایکسٹینشن ہے, اس میں میری مدد ہے. میں نے کہا جی یہ میرا معاملہ نہیں ہے, یہ گورنر صاحب جانے, وہ چانسلر ہیں, وہ جانے, ان کے معاملات ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے جانے, اس لیے ہو رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا جی. ابو بکر کے انفارمیشن دینے کے اوپر یہ ایکشن ہوا. اب اگر یہ ایکشن کسی نے کیا ہے یار, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر یہاں کے علاقے کی بچیوں کے ساتھ کسی کو کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. لعنت ہونی چاہیے ہماری ایسی زندگی پر کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں سننے کے بعد بھی یہ کہیں کہ یار یہ ایکشن کیوں ہوا, یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اس میں طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, اس میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایکشن غلط ہوا ہے. یہ نہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی. میں تو آپ کو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ کو میری مؤدبانہ گزارش ہے, آپ میرے بھائیوں یا سارے, مجھ سے آپ لاکھ اختلاف رائے رکھیں, لیکن خدا کے لیے آپ مجھے ساری زندگی سے جانتے ہیں. مجھے دکھ ہوا ہے آپ کے رویے, ان لوگوں پر بھی جنہوں نے میری مخالفت نہیں کی, مجھے ان کے رویوں پر بھی دکھ ہے کہ یار آپ مجھے جانتے ہو, آپ مجھے ایک فون کال کر لیتے, یار ایک فون کال کر لیتے, آپ مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیتے کہ یار یہ کیا ماجر ہے. سب کوئی خاموش تماشا ہی بنا رہا, کوئی میرے خلاف مطلب دے ٹکا کے خبریں لگا رہا ہے, نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں آپ لوگ, نہ پوچھتے ہیں آپ لوگ. مطلب میں کیا کہوں, میں تو بس یہی اپنی میں نے صفائی پیش کرنی تھی آپ سے. اگر کوئی بات غلط آپ کو محسوس کر لیتا ہوں ایڈوانس میں, لیکن ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے, میں اس طرح کی سیاستیں, اس طرح کی زندگیاں, اس طرح کے تعلقات میں 10,000 دفعہ قربان کر سکتا ہوں. میں یہ چیز قربان نہیں کر سکتا کہ میرے علاقے کی جامعہ جس نے ایک مقام بنایا جامعات میں, وہ پتہ نہیں کتنے نمبر پر آ گئی ہے. اس میں اگر اس میں 65-70 ہزار طالب علم زیر تعلیم ہے, تو میں صرف طارق بشیر چیمے کو زیر کرنے کے لیے میں پوری ایسی تیسی فرما دوں, اس کی میں اجازت نہیں دوں گا. اس کا میں جواب دوں گا ہر حالت میں, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. لیکن کب, یہ ذرا تحقیقات مکمل ہو, اس کے بعد میں ان کو کہوں گا آ جاؤ بھائی اب تم ان باتوں کا جواب دو. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مرچیں لگنا کس کو کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہنا ہو یہ تو ہماری ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں, یہ تو ہماری, اس سے بڑا حملہ کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا. اور انشاءاللہ تعالی یہ میوزک فیس کریں گے. میں نے کبھی کسی کو غلط بات پر معافی نہیں دی, میں اس کا پیچھا کرتا ہوں. جتنے جو پہنچی, کس طریقے سے پہنچائی گئی, آپ یار مجھے دکھ ہو رہا ہے, یقین کرو واللہ باخدا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ بچیاں, میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کل, وہ کہتا ہے چیمہ صاحب میں تو پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچی کی فیس بھرتا ہوں, میرا کیا بنے گا, میں کہاں جاؤں گا. پھر اس نے میری منتیں کی, یہ کیا نام ہے اس کا, وومن کالج جو ہے کہ وومن یونیورسٹی ہے صادق گڑھ, اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو خدا کے لیے, میری بچی کی وہاں پر مائگریشن. یار کیا ہے یہ, آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا, آپ صرف طارق بشیر چیمے کو زیر کرنا چاہ رہے تھے. آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں, مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں. اور میں نے جس دن, یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں, جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا, خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ گند کا ڈھیر ہے, غلاظت کا ڈھیر ہے, یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے, میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں, اندر باہر سے جانتا ہوں, آپ کی اوقات جانتا ہوں, جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں. اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا. اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ نہیں, بس طارق چیمہ بھاگ گیا, طارق چیمہ چھپ گیا, طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا,
طارق چیمے کو ہم نے یہ کر دیا. بھائی تجھے نہیں لگ رہا بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں میں, کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز. میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں. میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا. کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے.